بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، یہاں بڑے جید علماء تشریف فرما ہے، خصوصاً حضرت اقدس مولانا قاری محمد سید ارشاد صاحب دامت برکاتہم، اور بھی دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی غیور صاحب، میرے استاذ محترم حضرت الحاج قاری عبدالقیوم صاحب. ان سب حضرات کے درمیان میں میرا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن استاذ محترم کا حکم ہوا ہے الادب فوق الادب کے تحت کچھ باتیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اللہ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے. یہ بابرکت مجلس ہے، نورانی مجلس ہے، مقدس مجلس ہے، اور اس مجلس میں اس ذات گرامی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جس کے طفیل میں رسولوں کو رسالت ملی، جس کے طفیل میں رسولوں کو رسالت ملی، جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جس سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیافات کی کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، بتائیں گے وہ سب کو حلال و حرام، بتائیں گے وہ سب کو حلال و حرام. ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی بہکنے لگی، علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، مرحبا مرحبا اے رسول انام. ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لے وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا فصاحت ملی، نرم لہجہ ملا فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، اس سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام. ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ذات اقدس ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حق ادا کرنے کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اتباع کا حق ادا کیا ہے، محبت کا حق ادا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صحابہ نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں. جیسے کہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، جلسے کے موقع پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سننے دیتے ہیں، یا تو وہ بیٹھ جائیں یا انہیں چلے جانا چاہیے. یہ جو ہے مجلس کے ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ. ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، کان میں ارشاد مبارک آ گیا تو فوراً وہیں پہ بیٹھ گئے. خطبے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو ان سے کہا تھا جو کنارے پہ کھڑے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جب آپ کا ارشاد گرامی میرے کان میں پڑ گیا تو عبداللہ کی مجال نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھے. یہ اتباع تھی، یہ ادب تھا صحابہ کے اندر. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اور یہیں بس نہیں، میدان جنگ میں، جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ابو دجانہ چاہتے ہیں کہ آڑ بن جاؤں، لیکن
ذہن میں یہ خیال آیا اگر ایسے سیدھا بن کے اگر ایسے کفار کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو پشت اللہ کے نبی کی طرف ہو جائے گی، لہٰذا پشت کو ادھر کروں گا اور چہرہ اللہ کے نبی کی طرف کروں گا۔ وہاں بھی میدان جنگ میں بھی اللہ کے نبی کا ادب کا لحاظ اس طرح سے کیا ہے صحابہ نے، اور پورا حق ادا کرنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا حق اگر کسی نے کیا ہے وہ صحابہ نے کیا ہے۔ کیا عجیب محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا دیوانگی ہے صحابہ کے اندر۔ نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کی مجلس ہے، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ محبت کہتے ہیں بات کے ماننے کو، جھک جانے کو کہتے ہیں محبت، کٹ جانے کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کہتے ہیں عملی طور سے آپ کا کردار کے اندر وہ چیز جھلکے نظر آئے، اسے محبت کہتے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ، زبان خرچ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ عملی طور سے، پریکٹیکلی طور سے آپ جو ہے اس محبت کا اظہار کریں۔ کیوں مجنوں سے لوگوں نے کہا تھا کہ کیا نظر آیا تجھے لیلا میں کہ جس پہ فریفتہ ہو گیا ہے؟ تو عجیب جواب دیا تھا مجنوں نے، عجیب جواب دیا تھا، کہا تھا کہ لیلا یعنی عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں، اور وہ رات کی طرح کالی تھی۔ اس طرح سے کہا اس کو مجنوں کو کسی نے کہ تجھے کیا نظر آیا اس میں؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس جو ہے مجنوں کی آنکھیں نہیں ہیں لیلا کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب محبت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کو، تو پھر لیلا کی گلی سے بھی محبت ہوتی ہے، اور لیلا کی گلی کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، ساری چیز۔ لیکن یہ محبت فنا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اپنا ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر، میسنجر بنا کر کے مذاکرات کے لیے بھیجا، مکہ مکرمہ میں یعنی مدینہ سے بھیجا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں تشریف لے گئے، رات میں آرام کیا۔ تو صبح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے جانے لگے۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا، جب دیکھا کہ آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے اتنا اوپر ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہے، تو کہا کہ آپ اگر اس حالت میں جائیں گے تو مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی، کیونکہ سرداروں کے ہاں ایسا ہوتا ہے جس کا ازار، جس کا تہبند جتنا زیادہ لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان کے ہاں اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ وقار والا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کے چچا زاد بھائی نے یہ بات کہی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا۔ کیا عجیب جواب دیا؟ لا ہکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احمقوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے میں اللہ کی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھے اچھا کہیں یا مجھے برا کہیں، میری عزت کریں یا مجھے ذلیل کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں ان کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو فاتح ایران ہیں، جب وہ مذاکرات کے لیے جانے لگے، جب گئے ان کے ہاں، جب کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، تواضع کے طور پر ان کے یہاں کھانا پیش کیا جاتا تھا، تو کھانا پیش کر دیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نیوالا نیچے گر گیا۔ وہ حدیث یاد آ گئی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی کی، کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، نہ جانے اللہ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ نیچے بڑھاتے ہیں وہ لقمہ اٹھانے کے لیے، ایک ساتھی برابر میں ہے، کون ہی مارتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ سپر پاور کا دربار ہے اور آپ جو ہے نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، لہٰذا مذاکرات میں جان نہیں پڑیں گے، آپ کو ذلیل سمجھیں گے وہ لوگ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیونکہ انہیں اعتماد تھا، انہیں یقین تھا، انہیں بھروسہ تھا اللہ کی محبت پہ، وہ اللہ کی محبت میں، وہ اللہ کی رسول کی محبت میں جان دینا گوارا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر یہ سپر پاور ہے وہ سپریم پاور ہے۔ صحابہ کے اندر ایسی محبت تھی، کہا ان کی وجہ سے سنت چھوڑ دوں، ان کی وجہ سے نیچے سے اٹھا کے لقمہ کھانا چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری عزت کریں، مجھے ذلیل کریں، مجھے جو چاہیں وہ کریں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام نوجوان بھائیوں سے، محبت کرنی ہے تو اللہ سے کریں، محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے کریں،
اور وہ آپ اپنے طور سے عملی طور سے اس کو دکھائیں. آپ کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, آپ کا چلن کیسا ہونا چاہیے. بغیر ٹوپی کے پھر رہے ہمارے بھائی نوجوان, مسلم نوجوان. ہمارے علماء کابر کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر یہ ننگے سر پھرتے ارتداد کی کھڑکی کھول دیا انہوں نے. مرتد ہونے میں کمی نہیں ہے ان کے, وہ محبت اللہ سے نہیں ہے, وہ محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے, وہ غیروں سے محبت ہے. آج لڑکے ہمارے نوجوان لڑکیوں کے محبت میں, عشق میں گرفتار ہیں. اور ہمارے نوجوان بھائی کوئی نشے میں ملوث ہے, ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. عمر 14 سال ہے, عمر 18 سال ہے, عمر 20 سال ہے, ناچ رہے ہمارے بچے, نچ رہے ہیں بچے, یہ ناچنے کے لیے آئے ہیں. ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. لہٰذا گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریے, اللہ کے رسول کے اخلاق کو عام کریے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کریے. بس میں ایک شعر کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.